إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ مجدور کی توفیق سے یہ درس مثنوی کی 6ویں نشست ہے۔ حضرات، یہ مثنوی شریف یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں علم باطن کو بیان کیا گیا، جس میں علم قلب کو، علم دل کو بیان کیا گیا۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو لوگ اللہ سے واصل ہونا چاہتے ہیں، اللہ سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے وابستگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ اس کتاب کو پڑھتے، سمجھتے اور اس کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ لوگ بہت جلدی اللہ کا وصال حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر تم کسی بزرگ کی یا کسی بڑی شخصیت کی صحبت کو نہ پا سکے، تم کسی کی سنگت نہ اٹھا سکے، تو ان کے لکھے ہوئے کلام کو، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو اگر پڑھ لے تو جو چیز ان کی صحبت اور سنگت سے ملا کرتی ہیں وہی چیز ان کی کتابوں اور ان کی تحریر سے حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس ہستی کی کتاب کو پڑھتا ہے گویا کہ وہ اسی کے سنگت اور اسی کی صحبت میں ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اگر مثنوی شریف کو پڑھتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، تو گویا کہ ہم سلطان العارفین، سلطان الاولیاء سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اور سنگت میں موجود ہیں، حضرت کی کتاب کی توسط سے، حضرت کی کتاب کے واسطے سے۔ اب آئیے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ تحریر فرمایا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی بہرے کو اس کے دوست نے خبر دی کہ تمہارا پڑوسی بیمار ہے، تم جاؤ اس کو دیکھو، اس کی عیادت کرو۔ بہرے کو خبر ملی۔ اب بہرہ کہتے کس کو ہیں کہ جو سن نہیں سکتا۔ جیسے اس کو خبر ملی تو اس نے دل میں خیال کیا، دل میں سوچا کہ میں بیمار کو دیکھنے جاؤں گا تو میں اپنے بہرے کانوں سے کس طرح اس کی عیادت کروں گا۔ اس نے یہ سوچا اور سوچنے کے بعد پھر اس نے خیال کیا کہ نہیں جانا چاہیے، اگر نہیں جاؤں گا تو بدنامی ہوگی، چلو ایسا کرتے ہیں میرا رشتہ دار جو ہے، میرا پڑوسی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ لیکن اس نے دل میں خیال کیا کہ ایسا کروں گا کہ سنے تو مجھ کو کچھ آتا نہیں ہے، تو جو اس بیمار کے ہونٹ ہلیں گے تو اس کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھ کر میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ بیمار کیا کہتا ہے۔ اب یہ بہرہ جو ہے بیمار کی عیادت کے لیے، بیمار کی حال پرسی کے لیے پہنچا۔ اب یہ بہرہ وہاں گیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ گیا وہاں، اس نے دل میں خیال کیا کہ جیسے اس کے ہونٹ ہلیں گے میں سمجھ جاؤں گا اپنے دماغ سے، اپنے عقل سے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اور اس نے ایک قیاس یہ کیا کہ بیمار کیا کہے گا، میں اس کے پاس جاؤں گا اور پوچھوں گا کہ تمہارا حال کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ میں اچھا ہوں، خوش ہوں۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کہ تم نے کیا کھایا ہے، غذا کیا کھائی ہے، تو وہ بیمار کہے گا کہ میں نے شربت پیا یا ماش کی دال کھا لی ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس سے پوچھوں گا اس بیمار سے کہ کس معالج سے تم علاج کرتے ہو، یعنی کون سا معالج آتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ فلاں معالج سے، فلاں ڈاکٹر سے، طبیب سے میں علاج کر رہا ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ بھئی وہ اچھا ہے۔
بہرے نے یہ تمام چیزیں اپنے دل میں سوچ لیا اور بیمار کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ اب وہ بیمار کے پاس پہنچا، بیمار اپنے پلنگ پہ لیٹا ہوا تھا، اس کے سرانے جا کر بیٹھا اور اس کے سر پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگا، اور بہرا اب اس بیمار سے کہنے لگا کہ کیا حال ہے، کیسے ہو؟ تو بیمار پہلے سے ہی اس پر غصے میں تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیسے ہو؟ تو بیمار نے کہا مر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی اس نے کہا مر رہا ہوں تو بہرے کو سنے تو کچھ آیا نہیں، اس نے دل میں کچھ اور سوچ کے گیا تھا۔ تو جیسے ہی اس نے کہا مر رہا ہوں تو بیمار نے کہا شکر ہے اللہ کا۔ بہرے نے کہا اللہ کا شکر ہے۔ تو بیمار غصے میں آ گیا، بہت زیادہ برہم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بہرے نے پوچھا کہ کیا کھائے ہو، غذا کیا کھاتے ہو؟ تو اس نے کہا زہر کھایا۔ تو اس نے کہا مبارک ہو۔ پھر وہ بیمار اور زیادہ آگ ببولا ہو گیا کہ یہ کیسا بہرا ہے، اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بہرا ہے۔ وہ اور زیادہ غصے میں آ گیا کہ یہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، یہ میرا پڑوس میں ہو کر مجھ سے اتنی بڑی دشمنی کہ میں کہتا ہوں کہ زہر کھا لیا تو یہ کہتا ہے مبارک۔ پھر بہرے نے کہا کہ کس معالج سے تم علاج کرتے ہو، کون سا طبیب آتا ہے؟ تو بیمار نے کہا کہ اسرائیل میرے پاس آتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جلدی چلے جاؤ، مجھ کو پتا ہے کہ جس کے پاس بھی اسرائیل آتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے، تم جلدی چلے جاؤ۔ تو وہ جو بیمار تھا وہ اتنا آگ ببولا ہو گیا کہ وہ کہنے لگا کہ تم میرے دوست ہو کہ دشمن ہو؟ تم مجھے دیکھنے آئے ہو کہ مجھ کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہو؟ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بہرا اس کے پاس بیٹھا اور یہ تمام باتیں اس سے کی، تو 10 سال کی جو اس کی دوستی تھی، 10 سال کی محبت اور پیار تھا، تو وہ دشمنی میں بدل گیا، وہ دشمنی میں بدل گیا۔ اب بہرا وہاں سے اٹھا اور بڑا خوش خوش باہر نکلا کہ میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیا، اور اس کی تیمارداری کی، اس کو دیکھنے گیا، اس کی عیادت کی، اور بڑا خوشی خوشی گھر کی طرف لوٹتا اور سارے راستے میں یہ سوچتا کہ میں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ جو بیمار تھا اس سے ناراض ہو گیا اور یہ کیا سمجھ رہا کہ میں نے اس کو خوش کر دیا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ تحریر فرما کر کیا بات بیان فرمانا چاہتے ہیں اس کو سماعت کیجیے، یہ واقعہ سماعت کیجیے۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آ کریرا گفت افزو مایائی کہ ترا رنجور شد ہمسائی۔ کسی معزز آدمی نے ایک بہرے سے کہا کہ تمہارا پڑوسی بیمار ہے، جاؤ اس کو دیکھنے جاؤ، اس کی عیادت کے لیے جاؤ۔ گفت باخود کر کے گوشے کراں منچے دریابم سے گفت آجما۔ تو بہرا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میرے کان تو بہرے ہیں، میں اس بیمار کی عیادت کے لیے کس طرح جاؤں، میں اس کے پاس جا کر اسے کیا بولوں گا اور کیا سنوں گا، یہ بہرا سوچنے لگا۔ خاصا رنجور و ضعیف آواز شد لائق باید رفت آجا نیست بود۔ وہ بہرا کہنے لگا کہ وہ تو بیمار ہے اور بیماری کی وجہ سے اس کی آواز پہلے ہی پست ہوگی، کم ہو گئی، اور جب وہ بولے گا تو میں سن کیسا سکوں گا کیونکہ پہلے مجھ کو سنے نہیں آتا۔ تو وہ بہرا بڑا پریشان ہو گیا کہ میں اس کو دیکھنے کس طرح جاؤں۔ پھر وہ بہرا دل میں سوچنے لگا چوب ببینم کان لبش جنبا شود، چوب ببینم کان لبش جنبا شود من قیاس گیرم آرا ازخیرت۔ تو وہ بہرا سوچنے لگا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس بیمار کو دیکھنے چلتے ہیں، اور وہ بیمار کے جیسے ہونٹ ہلیں گے تو اس کے ہونٹوں کے ہلنے کی وجہ سے میں اپنے عقل سے سمجھ لوں گا کہ بیمار کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ بیمار کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ بہرا گیا، من بگویم شکر چے خوردی با او بگویا شربتی یا ماش با۔ ہاں، اب وہ بہرا کہنے لگا کہ میں جاؤں گا اور اس کے ہونٹوں کے حرکت سے سمجھ لوں گا۔ چو بگویم چونی اے محنت کشم او بخا گفت نیکم یا خوشم۔
وہ بہرا کہتا ہے میں جاؤں گا اس کے پاس اور اس بیمار سے کہوں گا کہ کیا حال ہے، تو بیمار یہی جواب دے گا میں اچھا ہوں یا میں خوش ہوں، یہی کہے گا بیمار، اس کے علاوہ کچھ تھوڑی کہے گا۔ بہرا اپنے دل میں سوچنے لگا میں اس طرح جا کر بولوں گا، من بگویم شکر خودی با او بگوید شربتی یا ماش با، میں اس سے کہوں گا جیسا ہی وہ کہے گا کہ میں خوش ہوں تو میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے، میں اس طرح اس کو جواب دوں گا۔ پھر میں اس سے کہوں گا تم نے کیا کھایا، تو وہ یہی کہے گا میں نے شربت پیا یا ماش کی دال کھائی، بیمار یہی جواب دے گا۔ جیسے ہی وہ کہے گا کہ میں نے شربت پیا یا ماش کی دال کھائی تو میں کیا کہوں گا من بگویم صحا نوشت کست از طبیبا ز پیش تو گوید فلا، تو میں کہوں گا کہ بڑا مناسب ہے کہ تم نے جو ہے تو شربت پیا، یہ اچھی بات ہے، صحیح کیا تم نے۔ اور پھر میں اس سے کہوں گا کہ کس ڈاکٹر سے تم علاج کرواتے ہو، کون سا طبیب تمہارے پاس آتا ہے، تو وہ یہ کہے گا گوید فلا، تو وہ کہے گا کہ فلا طبیب آتا ہے میرا علاج کرتا ہے۔ تو من بگویم بس مبارک باز تو چونکہ تو آیا شوت کارت نے کو، تو میں کہوں گا کہ جو بھی جس کے پاس بھی وہ طبیب آیا کرتا ہے وہ بڑا مبارک ہوتا ہے، اور جس کے پاس وہ آ جاتا ہے اس کا کام پورا ہو جایا کرتا ہے، میں اس کو اس طرح جواب دوں گا۔ آگے فرماتے ہیں کر در پیش آمد پیش رنجور نشست برسرے وہ خوش ہمیں مالی دست۔ اب یہ بہرا جو ہے وہ بیمار کے پاس آیا اور اس کے سرہانے آ کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں برسرے وہ خوش ہمیں مالی دست، اور اپنے ہاتھ سے دھیرے دھیرے اس کے سر پر مالش کرنے لگا وہ بیمار کی، اور اس کے بعد اسے مالش کیا اور اس کے بعد پوچھا گفت چونی، بہرے نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، تو بیمار نے جواب دیا گفت مردم میں مر رہا ہوں، تو بہرے نے کہا گفت شکر اللہ کا شکر ہے، بہرے نے کہا اللہ کا شکر ہے، شود ازا رنجور پر آزاد و نکر، تو علامہ رومی لکھتے ہیں کہ یہ سن کر وہ جو بیمار تھا وہ بہت زیادہ جو ہے رنجیدہ اور غمگین ہو گیا کہ یہ کیسا آدمی ہے، میں کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ فرماتے ہیں بعد ازا گفتہ شیخورتی، اس کے بعد بہرے نے پوچھا کہ تم نے کیا کھایا، تو اس نے کہا گفت زہر، اس نے کہا کہ زہر کھا لیا ہوں میں نے، گفت نوشت بار افزو گشت قہر، تو بہرے نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو زہر کھانا، آپ کو زہر مبارک ہو، اور فرماتے ہیں کہ افزو گشت قہر، یہ جیسا ہی بیمار نے سنا تو بیمار کو اور غصہ آ گیا اور رنجیدہ ہو گیا۔ بعد ازا گفت از طبیبہ کیس تو کہ ہمی آیت بچارہ پیش تو، اس کے بعد بہرے نے پوچھا کہ آپ کے پاس کون سا معالج آتا ہے، کون سا طبیب کون سا ڈاکٹر آپ کے پاس آتا ہے، گفت اسرائیل می آیت براؤ، تو وہ جو بیمار تھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس اسرائیل آتا ہے، بیمار کہنے لگا میرے پاس اسرائیل آتا ہے، تو بہرے نے کہا بیراؤ جب اسرائیل آتا ہے تو تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہارا جانا اس کے ساتھ بہت اچھی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ گفت پایش بس مبارک شاد شو، کیونکہ وہ اس کے قدم بڑے مبارک ہوتے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کا کام بڑا مکمل ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کر برو آن بگفت او شادما شکر کے کردم مراد این زمان، اب وہ بہرا جو ہے وہ بیمار کی عیادت کر کے اس کے گھر سے باہر نکلا، اب وہ جو بیمار تھا وہ تو آگ ببولا ہو گیا، وہ تو سمجھ گئے کہ اس سے بڑا دشمن اب میرا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو بہرا تھا یہ اتنا خوش ہوا کہ میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیا، میں نے اس کی عیادت کی، اس کو خوش کر دیا اس کے گھر جا کے۔ فرماتے ہیں کر برو آمد بگفت او شادما، بہرا اس کی باتوں سے خوش خوش باہر نکلا، بہرا بڑا خوش ہوا، بہرا
بڑا خوش ہوا. شکر کے کردم مراد ای زمان, اور وہ یہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیا. رو برا می گفت باخود ازما, شکر کے کردم عیادت جار رہا. وہ راستہ بھر چلتا رہا اور چلتے چلتے بس وہ ایک ہی بات بولتا تھا, اپنی حماقت کی وجہ سے, اپنی بیوقوفی کی وجہ سے وہ ایک ہی بات بولتا تھا کہ میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیا, میں نے اپنے پڑوسی کی عیادت کر کے اس کا حق ادا کر دیا, بس وہ یہی کہتا تھا. آگے علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, او نشستہ خوش کے خدمت کردم, حق ہمسایہ بجا آودم. وہ اپنے گھر جا کر بڑا خوش ہو کے بیٹھ گیا. بہرا اپنے گھر گیا اور بڑا خوش ہو کے بیٹھ گیا, اور وہ یہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کر دیا. اس وجہ سے بڑا خوش تھا. بہرے خود او آتش افروخت است, در دل رنجور خود را سوخت است. علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ بہرا تو خوش ہو رہا ہے اور وہ جو بیمار ہے وہ بڑا رنجیدہ ہو گیا. تو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بہرے خود او آتش افروخت است, لیکن حقیقت میں اس نے اپنے لیے بیمار کے دل میں ایک دشمنی پیدا کر لی. یہ بہرے نے بیمار کے دل میں اپنے لیے دشمنی پیدا کر لی. در دل رنجور خودرا سوخت است, اور بیمار کے دل میں اس نے ایک آگ کو روشن کر کے آ گیا, کیونکہ بیمار کے دل میں ایک غصے کی آگ روشن ہو گئی کہ آج تو میں بیمار تھا, اپنے بستر سے نہ اٹھ سکا, کل جب میں اچھا ہوں گا تو اس کا حال بڑا برا کروں گا. یعنی بیمار کے دل میں اس نے اپنے لیے دشمنی کی آگ پیدا کر دی. اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ بہرا گیا اور بہرا جا کر بیمار کی عیادت کی اور عیادت کر کے واپس آ گیا, اور کیا سمجھنے لگا کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا, لیکن اس نے کام سب سے برا کیا تھا. جب اس کو سنے نہیں آتا تو کیوں بیمار کے پاس گیا, یا کسی کو پاس میں ترجمان بنا کر لے کے جاتا کہ جو اس کی بات سمجھے اور پھر بہرے کو بتایا اور بہرا اس کو سمجھ کے جواب دے. لیکن اس نے اپنے قیاس پر, اپنی رائے پر پورا بھروسہ کر لیا. اس نے یہ سوچا کہ میں اس کے ہونٹوں کے جنبش کو دیکھ کے سمجھ جاؤں گا کہ بیمار کیا کہتا ہے, اور معاملہ اس کے برعکس ہو گیا. وہ یہ سوچ کے گیا تھا کہ بیمار کیا کہے گا کہ میں اچھا ہوں, وہ یہ سوچ کر گیا تھا, لیکن بیمار نے کیا کہا, میں مر رہا ہوں. لیکن بہرے نے کیا کہا, اللہ کا شکر ہے. تو جیسا یہ سوچ کر گیا تھا اس کے برعکس ہوا. اب علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ تحریر فرما کر ان لوگوں کو جو اپنی رسائی اللہ تک چاہتے ہیں, ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ لوگوں کے لیے جن کا مغز بیدار ہے, جو اللہ سے وصال چاہتے ہیں, ان لوگوں کو علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک نصیحت فرمانا چاہتے ہیں اور اس واقعے سے ایک درس دیتے ہیں. فرماتے ہیں بس کسا کا آشا, بس کسا کا عیشا عبادت ہا کنند, دل پر رضوان و ثواب آنہند. فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں. بڑا عمدہ نقطہ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے سے بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور اپنی عبادت سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اپنی عبادت سے اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اپنی عبادت سے ثواب چاہتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے, لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے, فرماتے ہیں خود حقیقت معصیت باشد خفی. بڑی اہم بات. فرماتے ہیں خود حقیقت معصیت باشد خفی, بس قدر کارا تو پنداری صفی. لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے, وہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن وہ عبادت میں حقیقت میں گناہگاری پوشیدہ ہوتی ہے. جس طرح بہرا اس بیمار کی عیادت کر کے خوش خوش لوٹا, اور بہرا کیا سمجھ رہا تھا, میں نے بہت اچھا کام کر لیا,
لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کتنی بڑی غلطی کر دیا. تو فرماتے ہیں بہت سے لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ہم گناہ کر رہے ہیں. یہ لوگوں کا حال ہے. لوگ عبادت کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا ان کو گناہ ملتا ہے. تو پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقت میں عبادت کیا ہوتی ہے. علامہ رومی اس نقطے کو سمجھانا چاہتے ہیں. پہلے اس بات کو سمجھو کہ عبادت کہتے کس کو ہے کہ کوئی بھی آئے اور کچھ بھی پڑھ لے اور اس کو ثواب مل جائے گا. جو شخص کچھ بھی کر لے وہ اللہ کا واصل بن جائے گا. ایسا نہیں. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ اس بہرے کی طرح نہ بنو کہ جو بیمار کے پاس جا کر بڑا خوش ہو گیا کہ میں نے حق ہمسائیگی ادا کر دیا, ہم نے پڑوسی کا حق ادا کر دیا. وہ یوں سمجھا لیکن حقیقت میں اس نے سب سے بڑا گناہ کیا تھا. اس پڑوسی کو جا کے ناراض کر دیا. تو اسی طرح تم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہو, رات رات جا کے اللہ کی یاد کرتے ہو اور بڑے بڑے اعمال کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ تم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو کہ اللہ رات دن تم سے ناراضگی ظاہر فرماتا ہے. تو پہلے عبادت کا طریقہ سیکھو. بڑی اہم نقطہ علامہ رومی بیان فرماتے ہیں کہ پہلے عبادت کا طریقہ سیکھو. پہلے یہ سمجھو کہ عبادت کرنی کیسے ہے, اس کو راضی کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد عبادت کرو. اپنے دل اور اپنے خیال اور اپنے قیاس پر بھروسہ کر کے اس کی راہ میں نہ نکلو. اگر تم کو اللہ کی عبادت کرنا ہے تو علامہ رومی فرماتے ہیں کہ سنو, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. علامہ رومی رحمۃ اللہ نے دیکھیے یہ واقعہ بیان کیا لیکن اس سے ثابت قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو کیا. فرماتے اللہ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جب تم کسی کام کو نہ سمجھ سکو, جب کسی معاملے میں تم ٹھیک سے فیصلہ نہ کر سکو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ اور ان سے ہدایت حاصل کرو. اہل ذکر کے پاس جاؤ, ان سے ہدایت حاصل کرو. جب ان سے ہدایت مل جائے اس کے بعد اس پر عمل کرو تو تمہارا ہر قدم اللہ کی رضا ہوگی. اور اگر تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے اور خود ہی کچھ بھی عبادت شروع کر دو گے تو کیا ہوگا؟ معاملہ یہ ہوگا, تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے, ہم عبادت کر رہے ہیں, ہم ریاضت کر رہے ہیں, ہم مجاہدات کر رہے ہیں, لیکن علامہ رومی فرماتے ہیں حقیقت میں وہ اس کے اندر گناہ ہوتا ہے. تم اللہ کو ناراض کر لو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اب اہل ذکر کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اہل ذکر سے جا کر ہدایت طلب کرو. تو اہل ذکر کون لوگ ہیں؟ تو اہل ذکر وہ لوگ ہیں علماء وقت. اہل ذکر جن کو اللہ نے علم کے منصب پر فائز کر دیا وہ اہل ذکر حضرات ہیں. ان کے پاس جاؤ, ہدایت ملے, ان سے پوچھو. فرماتے ہیں کہ مجتہدین سابقین جو گزشتہ زمانے میں مجتہدین گزر گئے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ, جتنے بڑے بڑے مجتہدین گزر گئے تم ان کے پاس جاؤ, یعنی ان کے مسائل کو پڑھو, اس کو سمجھو, ان سے تم کو ہدایت ملے. اور فرماتے پیر و مرشد کے پاس جاؤ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے پیر کے پاس جاؤ اور اس سے یوں اپنے حالات کو طلب کرو اور جو راستہ وہ بتا دے اس پر عمل کرو. تم اللہ کی مثال کو پا جاؤ گے, اللہ کی خوشنودی کو پا جاؤ گے. تم اگر پیر کو چھوڑ دو گے, تم اگر علماء کو چھوڑ دو گے, تم اگر مشائخ کو چھوڑ دو گے, تم اگر مجتہدین کو چھوڑ دو گے, تم اگر واسطے اور وسیلوں کو چھوڑ دو گے اور اپنے دل پر اعتماد کر کے, اپنے رائے پر اعتماد کر کے اور اپنے قیاس پر اعتماد کر کے اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اسی کو سب کچھ سمجھ لو گے تو جس طرح بہرا جو ہے, جس طرح بہرا گمراہ ہوا اس طرح تم عبادت تو کرو گے اور خود سمجھو گے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں بہرے کی طرح تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. تو اگر تم کو ہدایت پانا ہے تو اہل ذکر کے پاس جاؤ, اولیاء کرام کے پاس جاؤ, بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور جب ان سے تعلیم و تربیت ملے اس پر عمل کرو, وہ تم کو اللہ کا مثال ہوگا. بتانا مقصد یہ ہے, علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, نماز تو سب پڑھتے ہیں,
آگے علامہ رومی اس کو بھی بیان فرماتے ہیں، علامہ رومی اس کو بھی فرماتے ہیں کہ این نمازم رام میامیز اے خدا با نماز قولین و اہل ریا. علامہ رومی بڑا اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھا راستہ چلا، تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں عرض کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال ہمیں سیدھا راستہ چلا؟ وہ اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ با نماز ضالین و اہل ریا، ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نمازم را میامیز اے خدا، اے رب ذوالجلال ہماری نماز کو گمراہوں اور اہل ریا کی نماز کے ساتھ نہ ملا. مطلب کہ گمراہ لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ریاکار لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن گمراہ جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا کوئی صلہ نہیں ملتا. اہل ریا جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز پر کوئی ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ جو خلوص سے، للہیت سے، اللہ کی محبت میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ سجدہ بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے پہلے وہ راستہ سیکھو جس سے انسان کو صحیح بندگی کا طریقہ آ جائے. عبادت سبھی کرتے ہیں، عبادت سبھی کرتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر کوئی ذکر کرتا ہے، لیکن ایسا ذکر کرو کہ جس سے اللہ راضی ہو. مثال کے طور پر ہم جو بھی عبادت کریں، چاہے وہ کیسی بھی چھوٹی عبادت ہو بڑی عبادت ہو، لیکن کبھی کسی عبادت کو چھوٹی سمجھنا بھی نہیں ہے، کہنا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں میں اللہ نے کچھ چیزوں کو چھپا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی میں اپنی رضا کو چھپا رکھا ہے. اللہ نے نیکی میں اپنی رضا کو چھپا رکھا ہے. کیا مطلب؟ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ مت دو. ارے یہ تو چھوٹی نیکی ہے، میں راستے سے چل رہا ہوں، کوئی پتھر یا کانٹا دکھ گیا، ارے اس کو کیا ہٹاتے ہیں، یہ تو چھوٹی نیکی ہے. نہیں، بلکہ وہ نیکی چھوٹی ہے، لیکن تمہیں کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیکی کی وجہ سے تمہاری مغفرت فرما دے. کیونکہ اللہ نے نیکی میں اپنی رضا کو چھپا رکھا ہے. چاہے وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کیسی بھی نیکی ہو، اس نیکی کو انجام دو، اسی نیکی میں اللہ کی رضا ہے. پھر اسی طرح فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ میں اپنے غضب کو چھپا رکھا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کوئی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہیں کر لینا، ہو سکتا کہ اسی گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے. تو ہر گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے قریب نہیں جانا. اور اس کے علاوہ پھر فرماتے ہیں کہ تیسری چیز وہ ہے کہ اللہ کے سارے بندے ہیں، تو اللہ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے. اللہ نے اپنی ولایت کو اپنے بندوں میں چھپا رکھا ہے. تو اللہ کے کسی بھی بندے کو دیکھو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، اچھا ہو یا برا ہو، تمہارا قریبی ہو یا تمہارا دور کا آدمی ہو، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، اس کو ذلیل اور برا نہیں سمجھنا. ہو سکتا اللہ نے اپنی محبت اس کے دل میں اتارے رکھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنی ولایت اپنے بندوں میں چھپا رکھی. اور پھر چوتھی چیز امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اجابت کو دعا میں چھپا رکھا ہے، قبولیت کو دعا میں چھپا رکھا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب بھی دعا کی جائے تو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ دعا معمولی ہے، ہو سکتا اسی دعا میں قبولیت ہو اور وہیں سے تمہارا مقدس ہو رہا ہے. تو کسی دعا کو معمولی نہیں سمجھنا، اللہ نے دعا میں مقبولیت کو چھپا رکھا ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے عبادت و ریاضات کے طریقے سمجھنا ہے کہ ہم کو کس خلوص نیت سے عبادت کرنی چاہیے، کس انداز سے عبادت کرنا چاہیے. کیونکہ بندے عمل تو کرتے ہیں لیکن اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، نمازیں پڑھ لی، ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے عبادت کر لی، بہت بڑے کام کر لیے. نہیں،
اللہ جتنی بھی عبادات کی توفیق دیتا ہے تو وہ عبادت کرو، لیکن اپنے دل میں یہ خیال کرو کہ میرے رب نے رحم فرمایا، میرے رب نے فضل فرمایا تو اس گناہ گار کے زبان سے اس کا نام نکلا، اس کریم رب نے عنایت فرمائی تو اس گناہ گار کے زبان پر اس رب قدیر کا نام نکلا۔ بزرگوں نے لکھا ہے اسم اللہ طاہر لا یستقر الا بمکان طاہرین، اللہ کا نام بڑا پاک ہے اور اسی زبان سے نکلتا ہے جو پاک ہوا کرتی ہے۔ ہر زبان سے اللہ کا نام کیوں نکلتا ہے؟ فرعون سے جا کے پوچھو، فرعون ساری زندگی گزر گئی کبھی اللہ کا نام نہ لے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، رب ذوالجلال، اے پروردگار عالم، تو اپنا ایسا اسم اعظم مجھے بتا جو میرے زبان پر بڑا بھاری ہو، بڑا دشوار ہو، جو لینے میں مجھ کو بھاری لگے، ثقیل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نام کی ثقالت جانتے ہو؟ جاؤ فرعون سے جا کے پوچھو، اس کی ساری زندگی گزر گئی ایک مرتبہ یا اللہ نہ کہہ سکا۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی بندہ یا اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو اگر اللہ نے ہماری زبان پر اپنا ذکر جاری کر دیا، اور بڑے قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو لوگ سجدے کیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی حمد و ثنا کیا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی محبت میں گھما پھرا کرتے ہیں، وہ لوگ بڑے مبارک ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ بغیر توفیق الہی کے کوئی ذکر الہی نہیں کر سکتا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ پہلے طریقہ عبادت سمجھو، اہل ذکر سے اس کو سمجھو، پھر عبادت کرو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ یہی حال جو پہلے کا ہوا، سمجھا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا اور کیا ہوا؟ کچھ نہ پایا۔ اسی طرح حدیث پاک میں بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا۔ وہ شہید رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے شہید، ہم نے دنیا میں بڑی بڑی نعمتیں تم کو عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اس کے شکر میں کیا کیا کیا؟ تو وہ شہید عرض کرے گا، رب ذوالجلال، تو نے مجھ کو بڑی بڑی نعمتیں دی، ایک رب قدیر، میں نے تیری راہ میں ایسا لڑا اور اتنا تیری راہ میں نے جہاد کیا کہ اپنا خون بہا کر میں نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی۔ وہ شہید کہے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے شہید، تو جھوٹ بولتا ہے، شہید تو جھوٹ بولتا ہے، جو تو شہید ہوا تو تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھ کو بڑا بہادر کہے، تجھ کو لوگ شہید کہے، تجھ کو لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے والا کہے، جو تیری آرزو، جو تیری تمنا، جو تیرا مقصد تھا وہ ہم نے پورا کر دیا۔ لوگوں نے دنیا میں تجھ کو شہید کہا، لوگوں نے دنیا میں تجھ کو مجاہد کہا، لوگوں نے دنیا میں تجھ کو بڑا اللہ کی راہ میں لڑنے والا کہا۔ پھر اللہ حکم دے گا، اے فرشتو، اس شہید کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کرو۔ اب بتائیے، اس نے تو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی تھی، لیکن اس کی جان قربان کرنا یہ عمل اس کے منہ پر دے مارا گیا۔ کیوں دے مارا گیا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو طریقہ پتا نہ تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا انداز کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ دل میں خلوص لیتا کہ میں جو اپنا خون بہا رہا ہوں یہ اپنے رب کی رضا کے لیے، میں جو اللہ کی راہ میں جو گھوڑے دوڑا رہا ہوں یہ میرے رب کی محبت کے لیے، تو اگر وہ یہ نیت لے کے جاتا تو وہ جنتی ہو جاتا۔ تو دیکھیے، اپنی جان قربان کر دیا، لیکن صلہ کیا ہوا؟ جہنم۔ اسی طرح ایک عالم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عالم اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے عالم، میں نے دنیا میں تجھ کو بڑی بڑی نعمتیں دی، علم سے نوازا، شہرت سے نوازا، دولت سے نوازا، اے عالم تم نے ہمارے لیے ہمارے راہ میں کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا، اے رب ذوالجلال، میں نے علم دین سیکھا بھی اور تیرے بندوں کو سکھایا بھی، اور خوب میں نے تیرے دین کی خدمت کی۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا، اے عالم تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جتنا علم سیکھا سکھایا تمہارا مقصد یہ تھا کہ لوگ تم کو بڑا عالم کہیں، تمہارا مقصد یہ تھا کہ تمہاری شہرت ہو، لوگ تمہاری عزت کرے، لوگ تمہاری تعظیم و توقیر کرے،
تو جو تمہاری آرزو، جو تمہاری تمنا تھی، ہم نے دنیا میں پوری کر دی. لوگ تمہاری تعظیم بھی کرتے رہے، تمہاری تعریف بھی کرتے رہے، تمہاری شہرت بھی ہو گئی، لیکن اے فرشتوں آؤ اور اس کے ہاتھ پیر باندھو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. اب بتائیے، علم تھا، سب کچھ تھا، لیکن کیا ملا؟ کچھ نہ ملا. جس طرح یہ بہرا کچھ نہ پا سکا، اس طرح یہ وجہ اس کی کیا تھی؟ اگر وہی علم اللہ کی محبت میں نچھاور کرتے، اگر وہی علم رضائے مصطفیٰ کے لیے نچھاور کرتے، اگر وہی علم اللہ کی خوشنودی کے لیے نچھاور کرتے، اگر اسی علم کو اللہ کی رضا کے لیے پھیلاتے تو اللہ جنتی بنا دیتا. اسی طرح پھر اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی پیش کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں ایک سخی پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے سخی آؤ، ہم نے تمہیں دولت دی، شہرت دی، عزت دی، بے شمار ساز و سامان سے نوازا، ذرا یہ تو بتاؤ تم نے ہمارے لیے، ہمارے راستے میں کیا کیا؟ تو وہ عرض کرے گا، رب ذوالجلال، جہاں بھی غریب دکھے پیسہ لٹایا، جہاں بھی مسکین دکھے ان کی مدد کی، اور تیرے کام اور تیرے راستے میں نے بہت خرچ کیا. تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے سخی تم جھوٹ بولتے ہو. تم نے جس بھی غریب کے ہاتھ میں دولت دی، پیسہ دیا، تمہارے دل میں خیال یہ ہوتا تھا کہ یہ مجھ کو سخی کہے. تمہارے دل میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ دیکھو کیسا بندہ ہے کہ اللہ کے نام پر خوب دولت لٹاتا ہے، پیسے لٹاتا ہے. تو جو تمہارے دل کی آرزو تھی ہم نے دنیا میں پوری کر دی. لوگوں نے دنیا میں تمہیں سخی بھی کہا، لوگوں نے دنیا میں تمہیں غنی بھی کہا، لوگوں نے دنیا میں تمہیں بہت اچھا کہا، لیکن اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی اجر اور صلہ نہیں ہے. فرشتوں اٹھاؤ اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ. تو ایک شہید بھی جہنم میں ہوا جبکہ جان اس نے لٹا دی تھی. ایک عالم جہنم رسید ہوا جبکہ سارا علم پڑھا کر اس نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. اور ایک سخی جہنم رسید ہوا جبکہ اس نے ساری دولت لٹا کر بتا دی تھی. تو وجہ کیا تھی ان کی جہنم میں جانے کی؟ ان کے جہنم میں جانے کی ایک وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کسی کامل سے جا کے پوچھا نہ تھا کہ ہم عبادت کس طرح کریں، ہم عبادت کس طرح کریں. انداز بندگی کا کیا ہوتا ہے؟ بندگی کا انداز یہ ہے کہ عبادتیں خوب کرو، خوب ریاضتیں کرو، لیکن یہ سمجھو کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے، میرا رب اس کو قبول کر لے، میرا رب اس کو پسند کر لے. جس سجدے کو رب پسند کر لے سمجھنا وہ سجدہ قبول ہے. لوگوں کو سجدے بتا کر کچھ حاصل نہیں، لوگوں کو عبادات بتا کے کچھ حاصل نہیں، بلکہ جو سجدہ اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے سمجھنا وہی کامیابی. یہ عبادت کا انداز اور یہ عبادت کا طریقہ ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ گزشتہ امتیوں میں ایک شخص تھا اور وہ 20 سمندر میں بیٹھ کر عبادت کرتا تھا. 20 سمندر میں کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے بیچ میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، پہاڑ تھا، اس پہ 400 سال سے بیٹھا ہوا تھا. اب بتائیے، جو آدمی سمندر کے بیچ میں پہاڑ پر بیٹھ کر 400 سال سے مسلسل عبادت کر رہا ہو، اس کے کوئی گناہ ہو سکتے ہیں؟ نہ کسی سے میل جوڑ، نہ کسی سے کوئی بات چیت. اب اس میں جھوٹ کا، غیبت کا، چغلی کا کوئی سوال نہیں آتا، کیونکہ اصل گناہ تو یہی ہے، اور یہ سارے گناہ سے وہ بری تھا. اب اللہ نے اس پر کرم بھی کیا تھا کہ پہاڑ پر ایک انار کا درخت اس کے لیے اللہ نے پیدا فرما دیا. وہ اس درخت سے پھل کھاتا اور رات دن اللہ کی عبادت کرتا. اب اس کے موت کا وقت آیا. جب موت کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے قریب گئے تو اس نے کہا کہ اے اسرائیل، مجھے تھوڑی دیر کی مہلت دیجیے، میں تازہ وضو کرنا چاہتا ہوں اور تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو اس سجدے میں تم میری روح قبض کر لینا. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اتنی مہلت لے آئے ہیں. اب بتائیے، 400 سال سے بات کرنے والا. اب جب وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں گیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بیان کرتے ہیں جب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں آسمان سے اترتا ہوں
تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص حالت سجدے میں اب بھی موجود ہے، اب بھی وہ حالت سجدہ میں موجود ہے۔ لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب وہ شخص بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اب اس کے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، جب گناہ نہیں تو حساب و کتاب اور میزان اور تول ناپ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھے گا، ارشاد فرمائے گا اذهبوا الى جنتی من رحمتی، اے میرے بندے تم آؤ اور میری رحمت سے میرے جنت میں داخل ہو۔ اللہ اسے فرمائے گا اے بندے تم آؤ اور میری رحمت سے میری جنت میں داخل ہو جاؤ، تو فوراً اس 400 سال کی عبادت گزار کے زبان سے نکل جائے گا، وہ کہے گا اے رب ذوالجلال میرے عمل کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے میں نے 400 سال عبادت کیا، میرے کوئی گناہ تو ہے نہیں، تو میرے گناہ جب نہیں ہے تو میں تو اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا، تیری رحمت سے کیوں جنت میں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میزان قائم کر، میزان لایا جائے گا۔ اب 400 سال کی عبادت ایک پلے میں، اور اللہ نے جو ساری نعمتیں بندے کو دی ہے، زبان کی اللہ کی ایک نعمت ہے، آنکھوں سے جو انسان دیکھتا ہے بینائی وہ ایک نعمت ہے، کانوں سے جو سنتا ہے سنوائی وہ ایک نعمت ہے، بے شمار اللہ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ 400 سال کی عبادت ایک طرف رکھو اور میری تمام نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت جو آنکھ کی نعمت ہے وہ ایک طرف رکھو۔ جب رکھی جائے گی تو اللہ کی جو اللہ نے ایک نعمت دی آنکھ کی نعمت، وہ ایک نعمت 400 سال کی عبادتوں سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذهبوا الى النار من عدلی، اے فرشتوں میرے عدل اور انصاف کی وجہ سے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ تو عرض کرے گا بے رحمتی اے رب ذوالجلال میں تیری رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اذهبوا بعبدی الى جنتی من رحمتی، اے فرشتوں میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں لے جاؤ۔ تو اس واقعے سے پتہ کیا چلا، چاہے کوئی 400 سال کے عبادت گزار ہو، چاہے کوئی کتنے ہزاروں سال کے عبادت گزار ہو، ہر کوئی جو بھی جنت میں جانا صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے، جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے رحم کی وجہ سے جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے، اپنے روزوں کی وجہ سے، اپنے عبادات کی وجہ سے، اپنے ریاضات کی وجہ سے، اپنے مجاہدات کی وجہ سے، کسی بھی عمل کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو شخص بھی جنتی ہوگا اللہ کی رحمت سے جنت۔ تو عبادت کرتے وقت ہمیشہ یہ خیال رکھنا کہ مولا اگر تو نے رحم فرما دیا تو ہم جنتی ہیں، اگر تو نے کرم فرما دیا تو ہمارا مقدر سنورنا، اور اگر تو نہ کرم کرے تو پھر ہمارا۔ اسی لیے خواجہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ و رضوان بیان فرماتے ہیں، اللہ غنی فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے، خواجہ نقشبند سلسلہ نقشبند کے جتنے اولیاء کرام ہیں سب کے بادشاہ، سب کے سلطان حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا سب اپنے فضل و کرم سے عطا کیا، مجھے اللہ نے جو کچھ عطا کیا سب اپنے فضل و کرم سے عطا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میری جوتی سیدھی کر دی میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، ایسا مقام اللہ نے ان کا بیان بنا ہے۔ خواجہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ، دیکھیے یہ جو سلسلہ نقشبند ہے، اب جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ و رضوان کا نام آ گیا تو ایک بات سمجھیے آپ، سلسلہ نقشبند کو نقشبند کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ جو سلسلہ نقشبندی ہے یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے چلا ہے اللہ، اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ و رضوان سے پہلے اس سلسلے کا نام صدیقی تھا، جو بھی اس سلسلے میں بیعت ہوتا وہ صدیقی ہوتا۔ حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی صدیقی، حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی صدیقی نقشبندی ہے۔
بڑے بڑے اور اکابرین یہ سب جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے جتنے بھی منسلک ہوئے یہ سب صدیقی کہلائے. لیکن جب حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ تشریف لائے تو اب یہ صدیقی سے اس کا نام نقشبندی ہوا. اب نقشبندی کیوں کہنے لگے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ و رضوان کے پاس ملاقات کے لیے آتا، جو بھی شخص آپ کے پاس آتا تو آپ اس پر ایسے توجہ فرماتے، ایسی عنایت فرماتے کہ اس کے دل پر لفظ اللہ نقش فرما دیا کرتے. اس کے دل پر لفظ اللہ نقش فرما دیا کرتے تھے. وہ اپنے آپ پر جب نظر کرتا تو اس کو اپنے دل پر لفظ اللہ لکھا ہوا محسوس ہوتا، اس لیے نقش بند کے لفظ. تو نقش بندی کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ نقش بند میں بہاؤالدین نقشبند علیہ الرحمہ آنے والوں کے دلوں پر لفظ اللہ نقش فرمایا کرتے ہیں، اس لیے نقش بندی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، آج کی نشست کا مقصد یہ ہے کہ عبادت کرنے سے پہلے یہ سمجھو کہ عبادت کی کیسے جائے، اور ہر عبادت اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو. اور ساری عبادتیں کرنے کے بعد توقع، امید، بھروسہ سب اللہ کی رحمت سے رکھو. تو یہ صحیح راستہ ہے. اور اللہ کے محبوبین اور اہل ذکر جو ہم نے بیان کیا، تو اہل ذکر سے جو لوگ بیان کیے تو اہل ذکر سے مراد یہ ہے پیران اکرام جو سلسلے کے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، مجتہدین کی تعلیم و تربیت، وہ سب اپناؤ اور اس کو اپنا کر اللہ کی عبادت کرو. تو وہ عبادت سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو راہ صراط مستقیم پر گامزن رکھے. اے رب ذوالجلال، پاک پروردگار عالم، تاجدار کائنات، رحمت عالم، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے رب قدیر تمام مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما. رب ذوالجلال سب کے گناہیں صغائر و کبائر کو بخش دے، معاف فرما. سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. رب ذوالجلال اپنے محبوب حضور مولانا سیدنا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے رب ذوالجلال ہم گناہگاروں کے دلوں میں رب قدیر اپنی سچی پکی محبت عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کو تاجدار کائنات علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرما. رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے محبوبین کے دامن سے وابستگی عطا فرما. رب ذوالجلال ہم سب کو دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرما. پروردگار عالم ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. رب ذوالجلال جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اپنے نیک بندوں کے توسل سے رب ذوالجلال سب کی بگڑیوں کو بنا دے. رب ذوالجلال سب کی دلی مقاصد کو پورا فرما. سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. اور علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کے توسل سے رب ذوالجلال ہم سب گناہگاروں کو اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. رب ذوالجلال ہم سب پر اپنا لطف و کرم عطا فرما اور ہم سب کو بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس میں داخل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.